ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن باطل کے سامنے تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی لالچ میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں، جہنم کا خوف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ان کا جسم جہنم کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت میں کیا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن تو صرف اور صرف اپنے رب پر، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا پورا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خشیت سے ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے خوف میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر کئی ایک واقعات ایسے موجود ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کو یاد کر کے روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز اس حد درجہ پیدا ہو جاتی تھی، اتنا زیادہ پیدا ہو جاتی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز میں اگر اللہ رب العالمین کی کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ذکر ہوتا، جنت یا جہنم کا ذکر ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو، ہانڈی کے کھولنے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آواز آتی تھی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود اقرأ علی القرآن، تم میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن کریم تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن مسعود انی اريد ان اسمعه من غیری، آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، میں کسی اور سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں، لہذا اے ابن مسعود آپ قرآن کریم پڑھیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ سورہ نساء میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو کہتے ہیں کہ جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب میں ہر امت کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا یعنی آخرت میں کہ ہم ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ بلائیں گے، ایک گواہ کے ساتھ بلائیں گے، ہر امت کا ایک رہنما ہوگا، وہ آئے گا اور اپنی امت کے سلسلے میں گواہی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم تمام لوگوں پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام لوگوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناؤں گا، ہر امت کو ان کے گواہ کے ساتھ بلاؤں گا اور ان تمام لوگوں پر پھر آپ کو میں گواہ بناؤں گا، تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک الآن، اے ابن مسعود اب رک جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فالتفت الیہ، میں نے پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر رونے لگے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین کی آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کے لیے بڑا نرم تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باطل کے لیے بڑا نرم تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ اٹھائیے، سیرت کا مطالعہ کریے تو دشمنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر بے نیام بن جایا کرتے تھے۔ جنگ حنین میں آپ دیکھیے کہ پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام کی ہوا اکھڑ گئی تھی، جب دشمنوں نے حملہ کیا تھا صحابہ اکرام بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے سامنے ہمت نہیں ہوئی کہ اچانک دشمنوں کا سامنا کر لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو،
आओ मैदान जिहाद में, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूँ। मुझे बहादुर माने जाना है, लिहाजा मैं बहादुर हूँ, मैं बातिल के सामने घुटने टेक दूं, ये मेरे अंदर नहीं है, ऐसी आदत मेरे अंदर नहीं है। इसी को इकबाल ने कहा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कि जहां शेरों के पैर उखड़ जाने चाहिए और बड़े बड़े लोगों के पैर उखड़ जाते थे, लेकिन वहां पर मुसलमानों के पैर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जमे रहते थे। लिहाजा सहाबा किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे, गलत बातों के लिए बड़े सख्त थे, बातिलों के लिए बहुत ज्यादा सख्त थे, बातिल परस्तों के लिए बहुत ज्यादा सख्त थे। लेकिन जहां बात आती थी अब्दियत की और जहां बात आती थी अल्लाह की गुलामी की, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का दिल बिल्कुल नर्म पड़ जाया करता था और सहाबा किराम भी बिल्कुल रिक्कत आमेज लहजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो जाया करते थे। उसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इस आयत में किया है कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिन वो होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल नर्म पड़ जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में ज्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं। तो ये देखिए, ये आयत जो हमने आपके सामने पढ़ी और ये जो हदीस हमने आपके सामने पढ़ी, हदीस का जो वाकया पढ़ा, उससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमको नर्म होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमको नर्म होना चाहिए, अल्लाह के जिक्र के लिए हमको नर्म होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जहन्नम के खौफ से हमारा दिल दहल जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की लालच में हमारे दिल के अंदर शौक पैदा होना चाहिए और हमारे दिल को दहल जाना चाहिए। ये सारी खसलतें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक मकामात पर इसका जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मोमिन तो वो होते हैं कि इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, कि जब उनके सामने रहमान की आयतें यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदा व बुकिया, खर्रू सुज्जदा, वो सजदे में गिर जाते हैं, खर्रू सुज्जदा व बुकिया, रोते हुए वो सजदे में गिर जाते हैं। ये रहमान के बंदों की आदत होती है। लिहाजा हमारे अंदर भी ये चीज पैदा होनी चाहिए। आज इस्लाम के मुकम्मल हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गए हुए दीन के मुकम्मल हुए तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं। जमाना बहुत आगे निकल चुका है, लिहाजा मुसलमानों की हालत इंतहाई गैर हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, कि मुझको पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। मेरी इबादत करोगे, नमाज के अंदर तुम हिदायत मांगोगे, मैं तुमको हिदायत दूंगा, तुम मेरी तस्बीह बयान करोगे, मैं तुम्हारी अजमत का कायल होऊंगा और मैं तुमको जन्नत अता फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मुझको पुकारो, तकब्बुर न इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक यकीनन जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं, यानी मेरी इबादत से दूर भागते हैं, मेरी इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब ऐसे लोग जलील होकर, रुसवा होकर ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इंसान बातिल के लिए बहुत ज्यादा सख्त हो और होना भी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को लेकर वो सख्त हैं, यानी मस्जिद के करीब नहीं आते हैं,
نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ سینہ تان کر اس زمین پر چلتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا بالکل خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام عبدیت بیان فرمایا ہے کہ ہم کو اس دنیا کے اندر کس انداز سے رہنا چاہیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخت کون انسان رہا ہوگا؟ ایسا نہیں تھا۔ اسلام لانے کے بعد سے یہ بہت زیادہ سخت تھے، ان کی سختی میں کمی نہیں آئی، لیکن اسلام لانے کے بعد جو ان کے اندر سختی تھی وہ صرف باطل پرستوں کے لیے تھی، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بالکل نرم ہو گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی آیتیں ابھی ان کے کانوں سے نہیں ٹکرائی تھی، قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر ہی اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو نرم کیا تھا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیتیں انہوں نے سنی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، لہذا تم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی آیتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنی تھی تو ان کا دل بالکل پسیج گیا تھا، ان کا دل بالکل پسیج گیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی طرح کے کئی ایک واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں جہاں پر صحابہ کرام کے رونے کا ذکر ہے، ان کے آنسوؤں کے بہنے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیے ایک جنگ کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام جنگ میں نکل گئے، ان کے پاس سامان تھا، سامان حرب تھا، ان کے پاس سواریاں تھیں، کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں تھیں، تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا زیادہ راہ وہ اس کو لے کر نکل گئے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، تو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کیسے نکل گئے؟ بہت پریشان تھے، روتے اور بلکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سواری ہم کو بھی دے دیجئے تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں نکل جائیں، تھوڑا سا سامان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی دے دیجئے تاکہ ہم اس کو لے کر اللہ رب العالمین کی راہ میں نکل جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ کے پاس آئے، آپ سے سواری مانگ رہے تھے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تم کو دے سکوں، اور میرے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہے جو میں تم کو دے سکوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ رخ پھیر لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، حزناً، اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی گہرائی میں آپ جائیے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں یہاں پر خون نہیں بہا پائے تو ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں خون نہیں بہا پائے، ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید نہیں ہو پائے، اس لیے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے جسم سے اللہ کے راستے میں پسینہ بھی نہیں بہتا ہے اور پھر بھی ہم بہت آرام سے اللہ کی زمین پر ٹہلتے ہیں، اللہ کی زمین پر گھومتے ہیں۔ ذرا ان صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جن کا خون اللہ کے راستے میں نہیں بہا اور جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوئے، تو وہ اتنا رو رہے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ خون بہانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کچھ خون اپنا بہا سکیں. یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ذکر فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے, ان کے تڑپنے کی وجہ سے اور ان کے دل کے اندر جو قلق ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرمائے گا. صرف ان کے رونے کی وجہ سے, ان کے افسوس کی وجہ سے اور ان کے دل کے اندر جو تڑپ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے لیے رونے کی. لہذا ہمیں اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے نرم کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم کو رونا چاہیے اور اپنے دل کو ہم کو ایسا بنانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جب ذکر آئے تو ہمارا دل ضرور نرم ہو. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب یہ کافر, جب یہ منافقین ٹیڑھے ہوئے, انہوں نے کجربی اختیار کی, اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی اور جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا کہ پھر ان کو ہدایت راست نہیں آتی ہے. اسی کا ذکر اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ پڑ جاتا ہے, کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. بندہ جب اللہ سے استغفار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے اور وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے, یہی وہ مورچہ ہے دل کا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم, کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے, ان کے دلوں پر اتنا مورچہ لگ چکا ہے کہ اب وہ ہدایت کے قریب نہیں آتے ہیں. لہذا ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہ کر کے اور اللہ رب العالمین کے لیے ذکر نہ کریں, کہیں ہماری بھی حالت ایسی نہ ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارا دل بالکل سخت ہو جائے. جیسے آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں جو بالکل خالص دنیا پرست بنے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین کے ذکر سے وہ لوگ قریب نہیں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے. وہ قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم اس قرآن کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن جس کو تم نے قبول کیا ہے, جس کو تم پڑھتے ہو, پڑھاتے ہو, جس پر تم عمل کرتے ہو, یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لہذا یہ قرآن تمہارے لیے تمہارے دلوں کو نرم نہیں کر پا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ سختی پیدا ہو گئی ہے. آپ دیکھیے نجاشی کے دربار میں جب قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تھی تو اس کے رونے کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کر دیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب انہوں نے سنا, کیا سنا, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, جب اس کو انہوں نے سنا تو تفیض من الدم, ان کی آنکھیں بہہ پڑی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں آنسو جاری ہو گئے؟ مما عرفوا من الحق, جو حق انہوں نے جانا, جو حق انہوں نے جانا, حق جاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ دیکھیں نجاشی جیسا بڑا انسان اور اپنے وقت کا بادشاہ
اس کا دل بھی اللہ رب العالمین کی آیتوں سے نرم ہو گیا. آخرکار وہ بعد میں اسلام لانے پر مجبور ہو گیا اور اس کے دربار کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے. اور بعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں, فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ تو ہمیں جو ہے گواہی دینے والوں میں لکھ دے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں اور تو ہی سچا معبود ہے. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے فرعون کے دربار کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے, موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اپنا معجزہ پیش کیا تھا تو تمام کے تمام جادوگر بے ساختہ ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کا ذکر, رونے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. لہذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے نرم ہونا چاہیے. دنیا کے معاملات میں باطل پرستوں کے لیے ہم کو نرم نہیں ہونا چاہیے. مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے. بزدلی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن. اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, مجھ کو بزدل نہ بنانا. صحابہ کرام بزدل نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بزدل نہیں تھے, لیکن جہاں اللہ رب العالمین کی بات آتی تھی, اللہ کے ذکر کی بات آتی تھی, قرآن کریم کی بات آتی تھی, جہاں جنت اور جہنم کی بات آتی تھی, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا. نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے تھے اور کبھی کوئی ایسی آیت آتی کہ جس میں اللہ رب العالمین کی خشیت کا ذکر ہوتا, اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا, جنت یا جہنم کا ذکر ہوتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ پوری رات آپ کی روتے ہوئے گزر جاتی تھی, پوری رات آپ کی روتے ہوئے گزر جاتی تھی. ذرا آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا اس کا عشر عشیر ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. ذرا ہم دیکھیں, اپنے آپ کو کھگا لیں, اور اللہ رب العالمین کے لیے رونے کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے. لہذا اس کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں. یہ جو دنیاوی حالات ہیں, دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, معیشت ہماری تہس نہس ہو گئی, ہماری تعلیم برباد ہو گئی, اللہ رب العالمین نے یہ ایسا عذاب ہمارے اوپر نازل کیا ہے. لہذا اللہ سے رو کر, اللہ سے گڑ گڑا کر, اپنے دل کو نرم کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ حالات درست فرما دے. ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے میرے بھائیو, ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کی سختی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے, نہ جانے کیسے کیسے عذاب دے رہا ہے. آپ دیکھیے معیشت کا کیا ہوا, لوگ تباہ و برباد ہو گئے, بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے, اچھے اچھے لوگوں کی معیشت چوپٹ ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے ہم پر. لہذا اللہ رب العالمین ہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو ہم کو رلاتا ہے, اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہم کو ہنساتا ہے. والذی ابکا واضحا, اللہ رب اضحک وابکا, اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہنساتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہم کو آسانیاں دیتا ہے, اللہ رب العالمین ہم کو طرح طرح کے آرام دیتا ہے, تب ہم کو ہنسی آتی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی ہنساتا ہے. لہذا جو اللہ ہمارے لیے ہنسانے کے دن پیدا کرتا ہے, جو اللہ ہمارے لیے خوشیوں کے دن پیدا کرتا ہے, لہذا اس اللہ کو راضی کر کے ہم خوشیوں کے دن اس دنیا کے اندر لائیں. اور وہی اللہ ہے جو رلاتا ہے, یعنی پریشانیاں دے کر, مصیبتیں دے کر اللہ رب العالمین ہی ہم کو رلاتا ہے. لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایسی مصیبتیں نہ دیں کہ ہم کو رونا پڑے, اور ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہ آئیں کہ جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اس بات کی ہم سب کو
فکر کرنا چاہیے اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے ہم کو بالکل نرم کر لینا چاہیے. اور دنیا میں اگر ہم امن و عافیت چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے قریب ہونا ہوگا، اللہ کے گھر سے قریب ہونا ہوگا، اللہ کے ذکر سے قریب ہونا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو اس دنیا کے اندر بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک ہمیں